اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی دو نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور دوسری نشانی کہ جو ہم نے ان کو مال عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر زکوٰۃ کے موضوع پر بات ہوئی، جس میں اناج کے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا کہ جو فصل ہم زمین سے لیتے ہیں، گندم، کپاس، چنا، اس طرح کی فصلیں، تو اس میں جو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے وہ کتنا ہے اور کس طرح ہمیں نکالنا ہے۔ تو صرف حصہ اس فصل میں سے نہیں ہے جو ہم نے اس زمین سے لے لی، اس کی زکوٰۃ دے کے ہم بری و ذمہ نہیں ہو جاتے، بلکہ اور بھی مال جو ہم خرید و فروخت کے لیے رکھتے ہیں، جس سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، باقی مالوں میں بھی زکوٰۃ موجود ہے، اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، وہ بھی ہم نے دینا ہے۔ مثلا کسی شخص کے پاس سونا چاندی کے زیورات ہیں، اور اگر سونا 7.5 تولے اپنے نصاب کو پہنچ جائے کسی شخص کے پاس، اور اس پہ پورا سال گزر جائے وہ اس کے پاس رہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح چاندی، وہ بھی اگر کسی شخص کے پاس موجود ہے 52 تولے اور سال گزر چکا ہے، وہ شخص کے پاس موجود ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے مویشی پال رکھے ہیں، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے، اس طرح کے مویشی، تو ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی شخص اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے اور اس نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، ایسے اونٹ جن کو وہ چارہ نہیں ڈالتا، بلکہ وہ باہر جا کے ان کو باہر سے چرا کے لاتا ہے، چراگاہوں میں چراتا ہے، اگر اس کے پاس اونٹوں کی تعداد 4 ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس تعداد 5 کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، وہ ہر سال 1 بکری دے گا۔ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ 1 بکری بنتی ہے۔ پھر یہ تعداد چلتے 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 اس کے پاس 24 اونٹ ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ 1 بکری ہی ادا کرے گا۔ جب یہ تعداد 24 سے بڑھ کے 25 کو پہنچ گئی، پھر 2 بکریاں ادا کرے گا۔ 25 سے لے کر 34 تک وہ 35 تک وہ 2 بکریاں ادا کرے گا، 35 اونٹ ادا۔ اور اسی طرح جب یہ تعداد 35 سے تجاوز کرتی ہے، یعنی کہ اس شخص کے پاس 4 اونٹ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، جب اونٹ 5 ہو گئے تو 1 بکری اس نے ادا کی۔ 5 سے لے کر 25 تک اس نے 1 بکری ادا کی، ابھی 25 سے لے کر 35 تک وہ 1 اونٹنی دے گی، ایسی اونٹنی جو 1 سال کی ہو، 1 سال کی اونٹنی۔
جب 35 سے تعداد بڑھ کے 45 تک پہنچ گئی، 35 ہے، 36 ہے، 37 ہے، بڑھتے بڑھتے 45 اونٹوں تک، وہ پھر ایک اونٹنی ایسی دے گا جس کے اوپر 2 سال گزرے ہوئے ہیں، 2 سال کے اونٹنی۔ اسی طرح پھر یہ 46 سے لے کر 60 تک جو ہے وہ ایسی اونٹنی عطا کرے گا جو 3 سال کی ہوگی، 3 سال کی ہوگی۔ اور 61 سے لے کر 75 تک پھر وہ ایسی اونٹنی عطا کرے گا جو 4 سال کی ہوگی، 4 سال کی اونٹنی۔ پھر وہ اس کی زکوٰۃ اس طرح نکالے گا۔ پھر 76 سے لے کر 90 تک پھر وہ دو جو ہے وہ 2 برس کی 2 اونٹنیاں دے گا۔ 76 سے لے کر 90 تک وہ 2 اونٹنیاں دے گا اور ہر اونٹنی کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہوگی۔ پھر 90 سے لے کر 120 تک 3 سال کی 3 اونٹنیاں عطا کرے گا۔ پھر 120 سے اگر اللہ نے اسے اور بھی وسعت دے دی، اس سے بھی زیادہ ہو گئے، تو پھر ہر 40 پر آگے 2 سال کی ایک اونٹنی عطا کرتا جائے گا۔ اس طرح پھر تعداد چاہے ہزاروں میں پہنچ جائے تو ہر 40 پہ 2 سال کی ایک اونٹنی عطا کرتا جائے گا اور اسی طرح اپنی تعداد کو بڑھاتا جائے گا۔ ابھی اگر کسی شخص کے پاس بکریاں موجود ہیں تو کم سے کم اگر اس شخص کے پاس 39 بکریاں ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ کن بکریوں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ بکریاں جن کو گھر میں چارہ نہیں ڈالا جاتا، باہر چراگاہوں میں چرائی جاتی ہیں، ان پہ خرچہ نہیں کیا جاتا، وہ والی اگر اس کے پاس 39 بکریاں تو اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ جو ہی 40 بکریاں اس کے پاس ہو گئی تو 40 سے اس کی زکوٰۃ شروع ہو گئی۔ پھر 40 پہ وہ 1 بکری عطا کرے گا بطور زکوٰۃ۔ پھر اللہ نے اسے اور عطا کر دی، تعداد بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، 119 بکریوں تک وہ 1 بکری عطا کرے گا۔ 120 ہو گئی، پھر بھی وہ 1 بکری عطا کرے گا۔ جب تعداد 121 کو پہنچ گئی تو پھر وہ 2 بکریاں عطا کرے گا۔ 121 سے لے کر 200 بکری تک وہ 2 بکریاں دیتا ہے۔ پھر جب 201 تعداد اس کے پاس پہنچ گئی، 201 سے لے کر پھر 300 تک پھر وہ 3 بکریاں عطا کرے گا بطور زکوٰۃ۔ پھر 300 سے جو ہی وہ تعداد بڑھی تو پھر ہر 100 پہ 1 بکری وہ اضافی کرتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس اگر 400 ہو گئی، 401 کو پہنچ گئی پھر 4 بکریاں، 501 کو پہنچ گئی پھر 5 بکریاں، اس طرح ہر 100 پہ وہ 1 بکری بڑھاتا جائے گا اور اپنی زکوٰۃ اسی طرح وہ مکمل کرتا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے گائے رکھی ہوئی، گائے پیسے، تو یہ 29 تک اس بندے کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 30 ہو گئی پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہی گائے ہیں جو باہر سے چراگاہوں میں چرتی ہیں، جن کو لوگ باہر چراگاہوں میں چراتے ہیں۔ جب 30 گائے پوری ہو گئی، 30 سے جو ہی وہ آگے کو بڑھا 31 گائے پہ پہنچا تو پھر وہ جو ہے وہ 1 سال کی بچڑی یا 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ ادا کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔ 1 سال کی چاہے بچڑی عطا کر دے چاہے بچڑا عطا کر دے، تو 31 سے وہ زکوٰۃ اپنی شروع کر دے گا۔ 40 تک 39 تک وہ 1 بچڑی ہی دیتا جائے گا، کیوں تعداد 40 کو پہنچی تو پھر وہ 2 سال کا 1 بچڑا یا 1 بچڑی عطا کرے گا۔ 30 سے لے کر 29 تک 1 سال کا بچڑی یا بچڑا، پھر 40 کو جو ہی پہنچتا ہے تو پھر وہ 2 سال کا بچڑی یا بچڑا عطا کرے گا۔ اسی طرح 60 گائیوں پر پھر وہ 2 بچڑے
2-2 سال کے عطا کرے، اور اسی طرح اپنی تعداد کو وہ بڑھاتا جائے گا. 60 سے جو ہی پھر وہ آگے کو کراس کرے گا تو پھر ہر 30 پہ ایک اضافی 1 سال کا ایک بچڑا یا ایک بچڑی عطا کرتا ہے. جو ہی اس کی 30 مکمل ہوئی، پھر 30 سے جو ہی تجاوز کیا، پھر 1 سال کا ایک بچڑی یا ایک بچڑا ساتھ ملا دے گا. تو اس طرح وہ اپنی زکوٰۃ کو پورا کرے گا. تو یہ تھی سونے چاندی میں اور گائے بھینسوں میں اس طرح کی زکوٰۃ. اسی طرح ذاتی اشیاء جو انسان کے استعمال میں ہیں، چھوٹی موٹی اشیاء، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سبزیاں جو انسان اپنے لیے تھوڑی سی لگا لیتا ہے، ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں صدقہ ضرور ہے، وہ تم کرو تاکہ اللہ تمہیں اور عطا کرے. اس سے تمہاری مصیبتیں، تمہاری بلائیں، تمہاری پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں گی. کیونکہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو اس میں انسان کو صدقہ ضرور دینا چاہیے. اسی طرح انسان چارہ لگا لیتا ہے اپنی گائیں بھینسوں کے لیے، بکریوں کے لیے، تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن تمہیں صدقہ ضرور دینا چاہیے. کسی غریب کو کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی لینے والا آ جائے، تو اس کو تم گھاس ضرور دے دیا تاکہ تمہارے بعد مویشی بھی اس صدقے کی وجہ سے اور پلیں گے، بڑھیں گے، ان میں بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو یہ ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان میں یہ ہے کہ تم نے صدقہ ضرور کرنا ہے تاکہ یہ تمہارے لیے تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری تکلیفوں کو، تمہارے باقی معاملات کو درست ہو. اب دینا کس کو ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کے حقدار ہیں؟ تو قرآن پاک نے وہ 8 مسائل ہمیں بتائے. اب یہ بھی ہم پہ لازم نہیں ہے کہ اپنی زکوٰۃ ان 8 کو دینی ہے، سب کو پوری کرنی ہے. نہیں، تمہارے پاس جتنا حصہ ہے تم کسی ایک کو دے سکتے ہو. ہاں اللہ نے وسعت دی ہے، 2 کو دے دو، 3 کو دے دو. وہ پھر جتنی تمہاری زکوٰۃ ہے، اگر تمہارے پاس اتنا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ تمہاری بہت زیادہ بنتی ہے، پھر تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے سب کو دے دو. لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ تم نے 8 کو پوری کرنی ہے، کسی ایک کو دے سکتے ہو. لیکن یاد انہیں 8 کو رکھنا ہے کہ ان 8 میں سے کسی ایک کو دے دو، 8 کو دے دو، وہ تمہاری مرضی. تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو عاملین ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے، ان کا بھی اس میں حصہ ہے. یعنی کہ جو شخص زکوٰۃ لے کر آگے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ان کا بھی زکوٰۃ میں حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا وقت لگاتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، آگے پھر لوگوں کو پہنچاتے ہیں. تو عاملین کا اس میں حصہ ہے، ان کو بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو. اسی طرح خواہ وہ عاملین غنی ہی کیوں نہ، تم نے ان کو حصہ دینا ہے. فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کا بھی اس زکوٰۃ میں حصہ ہے. فقیروں کو تم نے دینی ہے، مسکینوں کو تم نے عطا کرنی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کر دی ہے. وہ ان کے دولت مندوں سے دی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی. تو اس میں فقیروں اور مسکینوں کا حصہ ہے. اسی طرح مصیبت زدہ، مقروض، ضمانتیں بھرنے والا، جس میں کوئی مصیبت آن پڑی، اس شخص کو بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو. ابھی مصیبت کس طرح کی ہے کہ کوئی آفت آ گئی، کوئی پریشانی اس پہ آ پہنچی، سب کچھ ختم ہو گیا، چاہے وہ پہلے غنی ہی کیوں نہیں تھا، لیکن پھر وہ حقدار بن چکا.
اسی طرح وہ شخص جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، قرضوں سے نہیں نکل رہا، یہ بھی ایک آفت ہے اس شخص پہ، تو اس شخص کو بھی تم زکات ادا دے سکتے ہو۔ اسی طرح وہ شخص جو چٹی اور تاوان بھرنے میں آ گیا، کہ کسی نے کسی شخص کی ضمانت دی، تو جس شخص کی اس نے ضمانت دی تھی وہ بندہ مکر گیا، ابھی اس پہ تاوان اور چٹی آ گئی، چاہے وہ غنی بھی ہے پھر بھی تم اس کی مدد کرو تاکہ وہ تاوان اور چٹی بھر سکے، اس شخص کو بھی تم زکات ادا کر سکتے، وہ بھی اس کا حقدار ہے۔ مساکین اس کے حقدار ہیں، غریب اس کے حقدار ہیں، چٹی والے اس کے حقدار ہیں، نو مسلم۔ ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اس شخص کو بھی تم زکات ادا کر سکتے ہو۔ جو شخص کسی کو اسلام پہ لانے کے لیے، اس کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکات ادا کی جا سکتی ہے، اس شخص کو بھی دی جا سکتی ہے۔ غلام کو آزاد کرانے کے لیے، کسی قیدی کو رہا کرانے کے لیے، اب یہ نہیں کہ تم کسی قتل کرنے والے قیدی کو رہا کرنے کے لیے زکات اکٹھی کرنا شروع کر دو، یہ ایسے قیدیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان قیدیوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے رستے میں جنگ کرتے ہوئے غیر مسلم کے پاس پکڑے جا چکے ہیں۔ ایسے قیدی کو رہا کرنے کے لیے اگر وہ شخص اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں تو تم اکٹھا کر کے بطور زکات کے بعد سے تم ان کو دو اور اپنے اس مسلمان بھائی کو رہا کراتے رہے۔ غلام شخص کو آزاد کرانے کے لیے اور اللہ کے راہ میں جو شخص جہاد کر رہا ہے اس شخص کو بھی یہ زکات، وہ بھی اس کا حقدار ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ شخص بھی اس چیز کا حقدار ہے کہ تم اس کو زکات ادا کرو۔ اسی طرح مسافر شخص، چاہے وہ گھر میں غنی ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر مسافر دوران سفر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سفر کرنے کے لیے، گھر جانے کے لیے، آگے جانے کے لیے، اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے، پھر تم اس شخص کو بھی ادا کر سکتے ہو تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے، یا اگر وہ اپنی منزل سے گھر واپس لوٹ رہا ہے تو تاکہ وہ گھر واپس آ سکے۔ اور یہ زکات مسلمانوں سے ہی دی جائے گی، مسلمانوں کو ہی دی جائے گی۔ ابھی وہ کون سے لوگ ہیں جن کو تم زکات نہیں دے سکتے؟ نمبر 1، کوئی بھی غیر مسلم شخص کو تم زکات نہیں دے سکتے، جو پکا کافر ہے اس کو تم زکات نہیں دے سکتے۔ پیچھے جو بات ہوئی ہے وہ اس شخص کی ہوئی ہے جو مسلمان ہوا ہے نیا، اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے، کافر شخص کو زکات نہیں دے۔ اسی طرح غنی اور تندرست شخص کو تم زکات نہیں دو گے، جس کے پاس مال بھی ہے، تندرست بھی ہے، اس کے باوجود وہ زکات کا مطالبہ کرے، اس کو تم زکات نہیں دو گے۔ اور تم اپنے والدین کو زکات نہیں دے سکتے، بیٹا کبھی بھی باپ کو زکات ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح باپ بیٹے کو زکات نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کو تم زکات نہیں ادا کر سکتے، اسی طرح کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ زکات کا مال نکالو، باپ بیٹے کو دے دے، بیٹا باپ کو دے دے، یا خاوند اپنی بیوی کو عطا کر دے، بیوی اپنے سونا اور زیورات میں سے زکات نکالے اپنے خاوند کو عطا کر دے، اس طرح کا کام بھی نہیں کرنا۔ اور اسی طرح آل رسول کو بھی تم زکات نہیں دے سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ زکات جائز نہیں ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے، اور یہ جو 8 مصارف ہیں ان کو تم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو، اور کتنی کرنی ہے اس کا نصاب آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہے اسلام پہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں شہادت کی موت دے۔